بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کی صبح کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے وطن کو، پوری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے شرور سے ہم سب کو محفوظ کر دے، اور یہ جو وبا کرونا کی صورت میں دنیا پر آئی ہوئی ہے، اس وبا کو دنیا سے ٹال دے۔ ناظرین، آج جو میں نے آیت تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر آئے ہیں، تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر رحمت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ دین اسلام کا پیغام کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ اعلان فرما دیا قرآن میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ اور انتہائی محتاط الفاظ میں اگر اس کی تشریح اور ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ پیغام اسلام، پیغام قرآن، پیغام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام جو ہمارے رب نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے ہمیں دیا ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور ہمیں اگر کوئی خدا نخواستہ تکلیف پہنچنے والی ہو اور تکلیف پہنچے تو یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں گراں گزرتی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ہر لمحہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں۔ ایک مبلغ، ایک داعی کا یہی اسلوب اور انداز ہونا چاہیے۔ جب کوئی مبلغ دعوت لے کر نکلتا ہے تو اگر اس کے دل میں نفرت ہو، جس کے لیے وہ پیغام دعوت لے کر جا رہا ہے، تو وہ کیا پیغام دعوت اس کا قبولیت حاصل کرے گا؟ یہاں تو جنہوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں، یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکل آیا اور خون بہہ کے آپ کے نالین مبارک میں آ گیا،
ان کے لیے بھی جو کہا اللہ اکبر، جب بھی میں یہ دعا دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جو امت کے ساتھ ہے اس کی مثال کائنات عالم میں نہیں مل سکتی۔ فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون۔ ایسے عالم میں جب کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی تمام مخلوقیں غصے میں تھیں، فرشتوں سے لے کر شجر و حجر تک، اللہ کریم کے غصے کی کیفیت، تو ان لوگوں کو جو پتھر مارنے والے تھے، جو گالیاں دینے والے تھے، جو ٹھٹھا کرنے والے تھے، جو آوازیں کسنے والے تھے، ان کے لیے کیا کہا کہ اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اللہ، یہ میرے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں اللہ، اگر یہ جانتے ہوتے یہ ایسے کرتے ہی نہ، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، مہربانی کر دے ان کے اوپر۔ اب مبلغ کی ذمہ داری اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرد مبلغ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی انداز میں نہیں آنا۔ کلام اللہ، اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ مبلغ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، دین کے احکامات سکھاتے ہوئے اتنا سخت بھی نہ ہو جائے کہ جس سے خدا نخواستہ جو سننے والا ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ راہ فرار اختیار کر لے۔ اب دو مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ اپنی اصلاح کا ہے، دوسرا مرحلہ دوسروں کی اصلاح کا ہے اور کردار سازی کا ہے۔ وہ استاد ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے جو پہلے خود عمل کرنے والا ہو تو اس کے شاگرد کہے بغیر ہی اس کے پیچھے پیچھے عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، اور اگر صرف وہ تقریر ہی کرنے والا ہے، دعوت ہی دینے والا ہے، اور اب خود بھی عمل کرنے والا نہیں ہے، تو پھر سامنے والا جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ عمل کرنے والا کیسے بنے گا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان موجود رہتا ہے ہمیشہ۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز محترم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عالمی مفکرین کے ساتھ گفتگو کی، اس کے چند نکات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس پر ہم بات کر سکیں۔ فرمایا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے معیار کو بلند کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے سے ہی کامیابی کا تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد راستہ ہے،
جس سے کامیابی ملتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ تو بتایا گیا کہ تمہارے پاس جو پیغام لانے والے ہیں وہ کس طرح کے رحم والے ہیں، محبت والے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہمارے خالق و مالک نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج جب ہم مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کرتے ہیں یا خلافت راشدہ کے نظام کی بات کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہاں پر کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر اور طاقتور کو مظلوم پر اور کمزور پر اور ظالم کو مظلوم پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ وہاں انصاف خریدا نہیں پڑتا، وہاں احتساب بلا تفریق ہوتا ہے۔ وہاں معیار طاقت اور قوت نہیں ہوتی، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہاں حاکم کی مسئولیت بھی ہے اور عام شہری کی مسئولیت بھی ہے۔ حاکم کو اپنے اختیارات اور اپنی قوت اور اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے مطابق جواب دہ ہونا ہے اور عام آدمی کو اپنی طاقت کے مطابق جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ طاقتور جو ہے وہ تو قانون کی گرفت سے بچ جائے اور کمزور جو ہے وہ بے گناہ بھی ہو تو قانون کی گرفت میں آ جائے۔ وہاں انصاف کا معیار اتنا بلند ہے کہ عدالت میں خلیفہ وقت کو بھی پیش ہونا پڑتا ہے اور عام آدمی خلیفہ وقت کے اوپر عدالت میں کھڑا ہو کر بلا خوف و خطر اپنا مقدمہ دائر کر لیتا ہے اور اپنا مدعا بیان کر لیتا ہے اور فیصلہ بھی لے لیتا ہے۔ وہاں قومی اور ملی اور عوامی مفاد جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، ذاتی مفاد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان کا قیام ہوا بھی اسی لیے تھا، لیکن بدقسمتی سے 74 سال گزر گئے، جو اس کی اساس تھی ہم اس کے اوپر پاکستان کو کھڑا نہیں کر سکے۔ نظام عدل کو دیکھیے، نظام احتساب کو دیکھیے۔ یہ درست بات ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک میں سے صرف اور صرف چند حدود اللہ مملکت سعودی عرب میں نافذ ہیں، باقی دنیا میں کہیں پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہیں ہے، اور جو غیر مسلم ممالک ہیں انہوں نے اسلامی نظام سے، خلافت راشدہ کے نظام سے وہ سارا ماڈل اپنے ممالک کو بنایا جو خلافت راشدہ کا نظام تھا اور جو خلافت راشدہ کے نظام میں بتایا گیا۔ لہذا جہاں پر ہمیں لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے وہاں پر کردار سازی اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی، اخلاق، بد اخلاقی سے بچنا ہوگا، صفائی۔ آج آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ملاوٹ،
سود، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جائز و ناجائز ذرائع کا استعمال، رشوت، سفارش، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہوگی۔ ناظرین و سامعین، سچی بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ مجھے آپ بتائیے کہ صفائی کا نظام، خواہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہو یا اپنے محلوں میں ہو یا اپنی گلیوں میں ہو، اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے صاف رکھنا ہے اپنے علاقوں کو، اس سے دیکھیے کتنی بیماریوں سے ہماری بچت ہوگی۔ ہمارے علاقے، ہم چھوٹے چھوٹے اپنے گروپ بنا لیں علاقوں میں، محلوں میں، کہ بھئی اس طرح ہم نے بلدیہ کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ہم نے پودے لگانے ہیں، ہم نے خوبصورت علاقے کو بنانا ہے۔ آپ یقین کریں دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمام امور حکومتیں سیدھا نہیں کیا کرتی، نہ حکومتیں کر سکتی ہیں، عوام کو بھی ساتھ دینا ہوتا ہے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمیں اس وقت انفرادیت، اپنا جسے کہتے ہیں نا نظام سیدھا کرنے میں ہم لگ گئے ہیں۔ پڑوسی کا، اپنے محلے کا، اپنے ساتھی کا، اپنی بھائی کا ہمیں فکر نہیں ہے، اور یہ اسی لیے تباہی آ رہی ہے۔ صرف نظام زکوٰۃ اگر ٹھیک ہو جائے تو ممکن ہے کوئی مانگنے والا نہ رہے۔ ہم اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ جائز اور ناجائز طریقے سے ہم نے دوسرے سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور یہی سب سے نقصان دہ بات ہے۔ بڑوں کو چھوٹوں کا خیال ختم ہوتا جا رہا ہے، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کا ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسجد جو ایک کمیونٹی سینٹر ہے، اس کا عالم بھی آپ کے اور میرے سامنے ہے، اس کی صورتحال بھی ہے۔ ہم جمعے والے دن بھی اس وقت مسجد میں جاتے ہیں جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہو۔ دین سے ہم نے اپنا تعلق واجبی سے رکھا ہوا۔ جب ہم خود قرآن کو سمجھیں گے نہیں، سمجھائیں گے ہی نہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، تو پھر کامیابی کا رستہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ ہماری کامیابی نہ مال میں ہے، نہ دکان میں ہے، نہ سیاست میں ہے، نہ شہرت میں ہے۔ ہماری کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اور جب تک دیکھیے، آج ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے، اگر اس کے مطابق اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز ٹھیک چلتی رہتی ہے، اور اگر اس کے برخلاف کرتے ہیں تو اس کا وہ رک جاتی ہے۔ آج ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے قرآن کریم، ہم اس پر عمل کریں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔